حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا گویا کہ اس نے اللہ کو ستایا، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا گویا کہ اس نے اللہ کو راضی کر لیا۔ قربان جائیے معزز سامعین اکرام، اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسبہ میں ایک صحابی آئے، یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث آپ کی خدمت میں عرض ہے۔ ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن الصحابة، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ صحابی نے پوچھنے لگا، یا رسول اللہ اگر میں حسن سلوک کروں، میں بہترین سلوک کروں، میں خوش اخلاقی کا مظاہرہ کروں، میں محبت کا معاملہ کروں، میں الفت کا معاملہ کروں، حق ادا کرنے کی بات کروں، میں تعظیم کروں، میں تکریم کروں، میں انتہا درجے کا ادب کروں، تو یا رسول اللہ مجھے پر کس کا حق ہے کہ میں سب سے زیادہ حسن سلوک اس کے ساتھ کروں؟ حق کس کا ہے؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، حضور کے قربان جائیں، حضور نے اپنی امت کو دوزخ سے بچانے کے لیے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں امّ کا، سب سے پہلا حسن سلوک کا حق تیرے نزدیک تیری ماں کا ہے۔ کس کا ہے بھائی؟ بولے ماں کا ہے، ذرا زور سے بولے ماں کا ہے۔ یہ جو ضعیف حضرات بہت زور سے بول رہے ہیں، بولے میری بات تو چلے گئی ہے۔ یہ ہمارے نوجوان پیچھے جو بیٹھے نا، الو دیر سے آئے، وہ نوجوان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی بتائیں سب سے پہلا حسن کون فرما رہے ہیں؟ کسی مفتی صاحب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، کسی مولانا صاحب کی بات نہیں کہہ رہا ہوں، دونوں جہاں کے سلطان سید النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہہ رہا ہوں۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تو کسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتا ہے کائنات میں، تو سب سے پہلا حق تیری ماں کا ہے۔ آج کیا معاملہ ہے؟ ہمارے ماموں ہم کو اچھے لگتے ہیں، چچا اچھے لگتے ہیں، خاندان کی دیگر عورتیں اچھی لگتی ہیں، اگر اختلاف ہے تو پیدا کرنے والی ماں سے اختلاف ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جو اوروں کو گلے لگاتا پھرے اپنی ماں کو ناراض کر دے، یاد رکھے وہ صرف اوروں کو گلے لگائے گا، اللہ بھی اس سے ناراض ہے، رسول اللہ بھی اس سے ناراض ہے۔ معزز سامعین کرام، پھر اس کے بعد اس صحابی نے پھر پوچھا، یا رسول اللہ، حالانکہ وہ اتنی اہمیت سے پوچھ رہے تھے، حضور نے کہا تیری ماں کا حق تجھ پر پہلا ہے کہ تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ تو پھر اس صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ ثم من، اگر میں ماں کے ساتھ اچھا سلوک کر لوں اس کے بعد کس کا حق ہے؟ تو حضور نے کہا امّ کا، اس کے بعد بھی پھر تیری ماں کا ہی حق ہے کہ دوسری کے ساتھ اس نے سلوک کر۔ پھر اس کے بعد پھر صحابی نے پوچھا ثم من، تیسری بار صحابی نے پوچھا، بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ پھر اس کے بعد کس کا اچھا حق ہے کہ میں اچھا سلوک کروں، پھر اس کے بعد کس کا مقام ہے کہ میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو قالا، پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا امّ کا، اگر تیسرا حق بھی کسی کا ہے تو وہ تیری ماں کا حق ہے۔ اللہ اللہ، قربان جائیں ماں کے مقام کے۔ معزز سامعین کرام، قربان جائیں ماں کے مقام کے۔ ارے اگر کسی کو دنیا میں کامیابی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، شہرت ملتی ہے، اللہ کا فضل ملتا ہے، مقام و مرتبہ ملتا ہے، اسی کو ملتا ہے جو ماں باپ کی دعائیں لے کر مقام حاصل کرتا ہے، اسی کو ملتا ہے جو ماں باپ کا چاہنے والا بیٹا ہوتا ہے۔ آپ بولیں گے مولانا میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس تو ماں باپ کی رضا نہیں ہے، لیکن دولت ہے، عزت ہے، نام ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے، مگر ماں باپ راضی نہیں ہے۔ تو میں کہوں گا سنو، یہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں یہ تباہ ہونے والے ہیں۔ جس کو عزت مل گئی ماں باپ کی رضا نہ ملی نا، اس کی عزت آج نہیں تو کل تباہ ہو جائے گی۔ اگر مل بھی گئی تو اس کا قیامت میں کوئی صلہ نہیں ملے گا، لیکن جس کو ماں باپ کی رضا مل گئی پھر اس کی برکت سے عزت بھی مل گئی، وہ خبر میں جانے کے بعد بھی وہ عزت باقی رہے گی، اور اس عزت کا صلہ اس کو خبر اور محشر میں بھی ملتا رہے گا، کیونکہ وہ ماں باپ کی دعاؤں کی برکت سے ملی ہے۔ پیارے بھائیوں، اب آپ ذرا دیکھیں نبی کریم علیہ السلام سے پھر وہ صحابی نے پوچھا، 3 مرتبہ پوچھے ثم من ثم من ثم، حضور نے کہا امّ کا امّ کا امّ کا، تیری ماں کا حق ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھے یا رسول اللہ ثم من،
پھر اس کے بعد کس کا ہے؟ تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ثم ابو کا، اس کے بعد تیرے باپ کا حق ہے۔ ماں کا 3 درجہ پہلے، باپ کا بعد میں۔ معزز سامعین کرام، غور کرنے والی